العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مریم سے آج ہم آغاز کریں گے۔ ہمارا جو ہے 16واں پارہ چل رہا ہے، سورہ مریم ہے، اور جس طرح پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی مکی صورتیں ہی چل رہی ہیں ہماری، اور سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس کی آیات جو ہے 98 ہے اور اس کے رکوع 6 یعنی 6 رکوع ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم کا نزول کب ہوا، اس کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور ایک چیز اور بھی آپ لوگ اس کو میں چاہوں گی کہ نوٹ بھی کر لیں کہ حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ حبشہ جو موجودہ نام کیا ہے؟ ایتھوپیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورت کا نزول ہوا، اور اسی لیے اس کی تلاوت جو تھی نجاشی کے دربار میں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس سورت میں حضرت مریم کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ سے پہلے اور سورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی۔ نزول کے ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ طٰہٰ سے پہلے اور سورہ فاطر کے بعد، قرآن کی ترتیب نہیں، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نزول حبشہ ہجرت سے پہلے ہوا، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس سورت کی تلاوت کی تھی، جو سن کے نجاشی اور اس کے جو درباری تھے یا وزراء تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور جس کا ذکر ہم 7ویں پارے میں پڑھتے ہیں ان کی شان کا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں قرآن کو تو ان کی آنکھیں دیکھو جیسے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ یہ سورہ مریم وہ سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایمان لے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اس سورت کے جو آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ آپ اپنی بعض دعاؤں میں کاف ہا یا عین صاد یا پھر ہا میم عین سین قاف پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض ہمارے اکابرین اور بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کاف ہا یا عین صاد پڑھیں یا ہا میم عین سین قاف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت اور خیر ڈال دیتا ہے۔ جیسے کوئی نیا کاروبار شروع کرا یا کچھ اور اس طرح کی چیز شروع کری تو اس میں برکت۔ بلکہ اگر یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بتایا کہ جیسے آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کرا، دکان کھولی یا کچھ اور چیز کری، تو آپ جب بھی اس نئی جگہ پر جاتے ہیں جو آپ نے رہنے کے لیے یا کاروبار کے لیے کیا ہے، تو آپ اپنی مٹھی بند کریں، اس کا لاک کھولنے سے پہلے، اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے مٹھی بند کریں، اور پھر آپ پڑھیں کاف، اور ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح۔ اور اسی طرح ہا میم عین سین قاف۔ تو ایسے آپ تقریباً 7 یا 21 دن ایسے روز کریں گے تو انشاءاللہ اس کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور خیر ڈال دے گا۔ اور حضرت علی بھی اپنی دعاؤں میں ان حروف مقطعات کا استعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت کا جو وہ ذکر فرما رہا ہے، وہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے کہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندہ خاص زکریا علیہ السلام پر، اور جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اپنے رب کو، نداءً خفیہ، آہستگی کے ساتھ پکارا اپنے رب کو، اور پھر کیا کہ آہستگی کے ساتھ۔ اچھا، دعا کے کون سے 2 جز ہوتے ہیں نا، ایک ڈرتے ڈرتے، ایک ملنے کی امید اور ایک ڈر، 2 چیزوں پر، ایک امید اور ایک ڈر۔ اگر یہ 2 رکن کو ہم جمع کر لیں،
دعا میں یہ دو چیزیں آ جائیں تو اللہ پاک دعا کو قبول کرتا ہے. تو یہاں دیکھیں نداءً خفیہ، پکارا اپنے رب کو آہستہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. تو اب کیا کہا، کیا پکارا، دعا کیا تھی حضرت زکریا کی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر سے بڑھاپے کا سبب آ گیا. شیبہ یعنی سر جو ہے میرا بڑھاپے کے باعث ہلنا شروع ہو گیا، یا پھر سفید بال ہو گئے میرے. تو اور اے میرے پروردگار، تجھے جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے تو کبھی بھی میں نامراد نہیں رہا. یہ دعا کا طریقہ، تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا. تو کیا کہا، اب کیا ہے، اور اب اپنی دعا دیکھیں، پہلے یہ کلمات ادا کرے اور پھر کیا کہا، اور اے مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری عورت آخر بھانج ہے، اور تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے جو میرا کام اٹھا لے، کوئی ولی یا کوئی ایسا میرا وارث دے کہ جو میرا کام اٹھا لے. حضرت زکریا نے جب یہ دعا مانگی تھی تو کیا کہا جاتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 برس، 99 ایئرس، 99 برس حضرت زکریا کی عمر تھی. اور بی بی صاحبہ آپ کی جو بھانج تھی، اور ان کا نام کیا تھا، اشیا، الف شین، یہ الف یا اور عین، اشیا. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا اشیا. اور آپ نے اس رات کی صبح کو نکلے اور پھر آپ نے یہ دعا مانگ کر نکلے، اور اس کے بعد آپ کی بیوی جو تھی وہ حاملہ ہوگی. حالانکہ عمر کے اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی جب عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی، اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی، اس عمر پر پہنچ گئی تھی. تو آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. اور پھر کیا ہے کہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور میرے رب اسے پسندیدہ کر، ایسی اولاد دینا جس سے تو راضی ہو جائے. دیکھیں ہم اولاد مانگتے ہیں، اولاد ہو جائے، اولاد، یہ وظیفہ پڑھو وہ پڑھو، اولاد ہو جائے. لیکن یہ کلمات جو پیغمبروں کی دعاؤں کے کلمات ہیں، ایسی اولاد دینا جس سے تو راضی ہو. اب بچے لوگ اکثر بات کرتے ہیں، بچے صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، بچے مسجد میں نہیں جاتے، بچے یہ نہیں کرتے. مانگے کیسے تھے؟ اولاد ہو جائے بس جلدی سے. اب 2 بیٹیاں ہوگی تو تیسرا بیٹا ہو جائے، کیسا ہو یہ کچھ پتہ نہیں. تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی اولاد دینا، مجھے ایسی اولاد دینا کہ جس سے تو راضی ہو. اور پھر ان کو کہا گیا، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں غلام. اچھا، عربی میں غلام، عرب میں غلام کہتے ہیں. غلام ہمارے یہاں تو اور اس میں آتا ہے، لیکن عرب میں غلام کہتے ہیں خوبصورت لڑکے کو. ٹھیک ہے، اور کہا کہ ایک تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک غلام کی، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام ہوگا جن کا یحییٰ. یعنی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام، کہ ان کا نام ہوگا یحییٰ. اور پھر دوسری شان کیا ہوگی، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہیں کیا، اس سے پہلے کوئی یحییٰ نام کا روئے زمین پر آیا ہی نہیں، یہ نام ہم نے رکھا، کیسا منفرد نام ہے یحییٰ. تو کہا کہ یحییٰ نام ہوگا. اور پھر اب وہ معصومیت، پیغمبرانہ معصومیت، یا اللہ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری تو بیوی بھی بھانج ہو چکی ہے، عمر کے اس دور میں پہنچ چکی ہے کہ آخر ہے، بھانج ہے، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. یہ فرمایا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، اور مجھے یہ آسان ہے. تو کیا ہے، میں نے اس سے پہلے تجھے اس وقت بتایا جب تو کچھ بھی نہ تھا، تجھے بھی تو میں نے بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا. اب اس کی نشانی یہ بتائے گی کہ اے یحییٰ، اے زکریا، اس کی نشانی یہ ہوگی، کیونکہ ایک عقل کے خلاف بات ہو رہی تھی نا، بڑھاپے میں وہ اولاد ہونے جا رہی تھی. تو کیا نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے تکلم الناس ثلاثا، لا، آپ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے 3 دن تک کلام نہیں کریں گے. اور کیا ہے، لیکن جو کلام کریں گے تو اشارے کے ساتھ کریں گے. کیا کہا کہ اشارے کے ساتھ آپ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے. اس کی نشانی ایک یہ ہوگی. تو جب آپ اپنی بیوی کے پاس سے صبح نکل کر گئے، اب 3 دن تک آپ نے اشارے سے، اب محراب میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، آپ لوگوں سے آپ نے 3 دن تک کلام نہیں کرا لوگوں سے، اور اللہ نے اس کی نشانی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا
ایک ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ چپ کا روزہ جو ہے دیگر رسولوں کی شریعت میں تھا. جیسے حضرت مریم کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی ان کو بھی کہا کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے, لوگوں کو یہ کہہ دیجیے گا کہ میں نے اپنے رب کے لیے, رحمان کے لیے چپ کے روزے کی منت مانی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چپ نہیں ہے, چپ کا روزہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ 3 دن تک کسی کے لیے جائز نہیں, حلال نہیں کہ 3 دن سے زائد ہو جائے اور اپنے بہن بھائی سے بہن بھائی یعنی اسلامی رشتے سے, دوست احباب عزیز و اقربا سے 3 دن سے زائد ہو جائے اور وہ گفتگو نہ کرے. ابھی ہم گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہمارے نبی کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تو ہم کیا ادھم مچاتے. ابھی بھی تو ناراض ہو کے بات نہیں کرتے, اور معاذ اللہ دینی لوگ, دین سے وابستہ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال آگے کیا کہا کہ اس کا یہ ہوگا, اور پھر آپ ایسا کریں گے, کیا کریں گے آپ, تو اشارے سے آپ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے, اور لوگوں سے جو کلام کریں گے وہ صرف اشارے سے. صبح و شام کیا ہے, بکراتم و عشیہ, صبح و شام اپنے رب کی تسبیحات کریں گے. اچھا, اس چیز کا ذکر ہونے کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ, اب آیت نمبر ہم 12 کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ کیا کہا جا رہا ہے, اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے تھام لو, اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی, اور وہ اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی اور کمال ڈر والے. کتنی خوبیاں تھی, دیکھیں ایک دعا مانگی, یا اللہ ایسا بچہ جو تجھ سے ڈرنے والا, ایسا بچہ جس سے تو راضی ہو. تو اب کیا کہا جا رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے ایک تو یہ باپ کی دعا پر کہ وہ بھی پیغمبر کہ کتاب پکڑے, اور ہم نے بچپن ہی میں سے انہیں حکم سبیہ کہتے ہیں بچپن کو, اور حکمہ کہتے ہیں نبوت. یہاں حکمہ سے مراد کیا, نبوت, بچپن ہی سے نبوت عطا فرمائی, اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی پاکیزگی عطا فرمائی, اور کمال ڈر والے, ڈرنے والے اپنے. کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمری ہی تھی کہ آپ نکل جاتے تھے کبھی پہاڑوں پر, کبھی جنگلوں پر, اور وہاں اپنے رب کا ذکر کرتے روتے رہتے تھے. اتنا ڈر تھا اپنے اللہ کا, کمال ڈر والے. تو حضرت زکریا نے ایک مرتبہ کہا, یا اللہ بیٹا مانگا تھا, یہ کیسا بیٹا دیا, یہ تو روتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا تو نے کیسا مانگا تھا, کہا تجھ سے ڈرنے والا. تو کہا وہی تو دیا ہے, ڈرنے والا بیٹا مانگا تھا تو ویسا ہی تو عطا فرمایا ہے. تو کیا کہا کہ ہم نے انہیں یہ یحییٰ علیہ السلام. اچھا دیکھیں, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ, ہر نبی نے, زیادہ تر نبیوں نے جو تھا اعلان نبوت کس ایج میں کرا, 40 برس کی عمر میں. جیسے ہم حضرت نوح کا بھی پڑھ کر آئے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کرا, 950 برس تک تبلیغ کری, اور 60 برس تک 950 برس کے بعد 60 برس تک طوفان نوح کے بعد حیات رہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر پیغمبروں کا اعلان نبوت کب ہوتا ہے, مبعوث ہونا 40 برس تک, 40 برس. لیکن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ فرما رہا ہے بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی. یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہیں بچپن, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب سے ملی, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم روح اور جسم کے مرحلے میں تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہیں بچپن میں دانائی 3 یا 7 برس کی عمر میں آپ کو نبوت مل گئی تھی, اور نبوت کو حکم سے تعبیر کرنے میں اشارہ. حضرت یحییٰ کو 3 یا 7 برس کی عمر میں نبوت مل گئی تھی, اور حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی, اور ہمارے نبی کو حضرت آدم بھی جب نہیں بنے تھے, ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی, اس وقت آپ کو نبوت ملی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, اب آیت نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں. اور سلامتی ہے, حضرت یحییٰ کے لیے کہا جا رہا ہے سلامتی ہے ان پر ان کی پیدائش کے دن. سلام اللہ بھیج رہا ہے کس پر, جب پیدا ہوئے اور جب وصال ہوا, وصال کے دن اور جس دن اٹھائے جائیں گے. اب یہاں قرآن خود واضح طور پہ ایک نبیوں پہ سلام بھیج رہا ہے, ان کے پیدائش کے دن, ان کے وصال کے دن, اور ان کے جس دن اٹھائے جانے. تو یہی اسی نسبت سے سلام پڑھا جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پڑھا جاتا ہے, کہ یہ قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے,
تو اب آیت نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی بات ہوئی. اب آگے آیت نمبر 16 میں جو سورہ کی وجہ تسمیہ ہے یعنی حضرت مریم کا نام تو ان کا ذکر آ رہا ہے. اور تذکرہ کرو کتاب میں مریم کا جبکہ الگ ہٹ گئی اپنے لوگوں سے پورب کی سمت ایک جگہ. اب حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے. ان کی والدہ نے جیسے ہم پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اور پھر بیٹی ہوئی تو وہ حیران رہ گئی کہ ذہن میں سوچ تھی کہ بیٹا ہوگا لیکن بیٹی ہوئی. اللہ فرماتا ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بیٹی جو بیٹا وہ طلب کر رہی تھی درجوں میں اس کے برابر نہیں تھی. تو یہ کہا. لیکن اب کیا ہے, اب جب بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں بھیج دیا یعنی انہیں چھوڑ دیا وہاں اور والد کا انتقال ہو چکا تھا, کفیل کون تھے؟ حضرت زکریا. اور حضرت زکریا کو حضرت مریم کو دیکھ کر ہی آپ کے دل میں اولاد کی خواہش آئی کہ حضرت مریم کی پاک بازی اور بیت المقدس میں حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے بے موسم پھل آ گئے تھے. تو اس لیے آپ نے وہیں جب پوچھا حضرت مریم سے کہ یہ کون لاتا ہے تو کہا وہی جو میرا رب ہے. تو آپ نے وہی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما, مجھے بھی ایسی نیک اولاد عطا فرما. تو اب یہاں حضرت مریم بیت المقدس میں ہے. اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ تذکرہ کرو مریم کا جبکہ الگ ہٹ گئی اپنے لوگوں سے پورب کی سمت ایک جگہ. اب کیا ہے, بندہ جب تنہائی میں جاتا ہے تو اس کے رب سے, اور ویسے رب ہر وقت ساتھ ہے لیکن تنہائی میں جو نہیں تصوف کہ قرب الہی, تو وہی چیز. تو تنہائی میں الگ ہٹی اپنے لوگوں سے پورب کی سمت ایک جگہ. اور آیت نمبر 17, اور پھر ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ, پھر بھیجا ہم نے اپنی طرف سے روح القدوس کو, تو روح بھرا انہوں نے ان کے حق میں ایک تندرست بشر کا. اب کیا کہا, پھر ڈال دیا ان کی طرف سے پردہ یعنی اب آڑ کر دی کوئی اور نہ ہو ان کی طرف, تو ایک پردہ ڈال دیا. تو اب کیا ہے, اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا, یہ احادیث میں آئی اور آگے بھی آئے گی کہ اب یہاں حضرت زکریا, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حضرت زکریا کو جب اللہ نے اولاد دی تو 99 برس, اور حضرت مریم کو دیکھ کے آپ نے جب اولاد کی دعا کری جب ان کے پاس بے موسم پھل آ رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے حضرت زکریا کی عمر اب اتنا زیادہ, آپ کفالت تو کرتے تھے, خرچہ دیتے تھے اور کبھی جا کے پتہ کرتے تھے, لیکن جو مستقل ایک جوان مرد کی ضرورت تھی جو آپ کو چیزیں لا کے دیتا. حضرت مریم کو بیت المقدس میں چونکہ مسجد سے ہٹ کے جب مرد اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو ضرورت ہوتی گھر سے کچھ چیزیں بھجوا رہے ہیں کچھ چیزیں بھجوا رہے ہیں, تو ایسا ایک بندہ ہونا چاہیے نا جو جوان ہو اور جو خدمت. تو یہ بندہ کون تھا؟ یہ تھے یوسف بن ماسان, یہ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے. یوسف بن ماسان یہ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے. یہ جوان تھے, یہ کچھ چیزیں جلدی جلدی پہنچانی, لے کر آنی, چھوڑنی, یہ ساری چیزیں اس چیزوں کی ذمہ داری ان کی تھی. کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھیجا, تو اپنے ایک ہم نے اسے بھیجا, ان کے پاس پردہ ڈال دیا یعنی اب حضرت مریم تھی اور اللہ کے فرشتے تھے اور کوئی تیسرا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کیا کہا کہ اپنے روحانی کو یا اپنی روح القدس کو بھیجا یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو روح بھرا انہوں نے ان کے حق میں ایک تندرست بشر کا, ایک خوبصورت تندرست انسان کا, نوجوان کا روح بھرا اور آئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور اچھا اب ان کو کیا کہا, حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم کی عمر آپ لگا لے 13 برس 12 برس اس طرح عمر تھی آپ کی. تو آپ دیکھیں اتنی کم, آج ہم کہیں کسی بچی کا رشتہ ہے 13 برس میں یا 12 برس میں, غصہ کریں, ابھی بچی ہے, ابھی عمر ہی کیا ہے, اتنی کم عمری میں رشتہ کر دیں, ہے نا. تو حضرت مریم کی سمجھداری دیکھیے, جب انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک بیٹے فرما پردار بیٹے کی بشارت دینے آؤں, تو کہا مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا, یعنی سمجھداری اور دانائی کیا تھی, مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں اور نہ ہی میں بری ہوں. یہ کہا آپ نے, یعنی ایسا کیسے ہوگا. جب آپ نے یہ کہا تو فرشتے نے کہا حضرت جبرائیل نے کہ ایسا ہی ہوگا, آپ کے رب کے یہاں سے یہ مقرر ہے اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, اللہ نے آپ کو جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کی آستین یا ان کے گریبان یا ان کے منہ میں پھونکا. 3 اقوال, ان کی آستین
या उनके गिरेबान या उनके मुंह पर फूंक मारी। अब क्या हुआ, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कहा जा रहा है आयत नंबर 22 में, तो हामला हो गई, इसको लेकर दूर मकाम को किनारे हट गई। अब जब हमल वाजे होने लगा तो जाहिर है लोगों को इसका इल्म हो जाता, तो इसलिए अभी थोड़ा उसमें होगी, थोड़ा पीछे हो गई, यानी कि वैसे भी किनारे थी, बैतुल मुक़द्दस में इबादत करती थी, सब मामलात थे, तो लेकिन जब हमल वाजे होने लगा तो थोड़ा लोगों से बचना शुरू कर दिया कि लोग कोई बात ना करें। अच्छा, बाज ने कहा कि कौन सी जगह पर गई, पूरब के पहाड़ की तरफ गई या बैते लहम के मैदान में गई जो शहर इलिया से 6 मील दूर था, या 9 या 8 महीने के बाद वज़ाए हमल हुआ। अब क्या कहा जा रहा है, 9 या 8 महीने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और हज़रत ईसा पैदा हुए, और बाज ने कहा कि एक साथ में हुए, बाज ने ये भी लिखा है एक साथ, एक घड़ी में हुए, और बाज ने 9 सात का भी कहा है, 9 घड़ियों का भी कहा है, और जिक्र किया है बहरे तकदीर जब वज़ाए हमल का वक्त पहुंचा तो हज़रत मरियम जो है दूर मकाम पर चली गई। और फिर अब दर्द ज़ह, एक तो दर्द ज़ह की तकलीफ वो भी थी, लेकिन बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं कि ये क्योंकि मुक़द्दस घराना था, आले इमरान आपके वालिद थे हज़रत मरियम के, एक बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, बड़ा नेक पैगंबरों का घराना था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, तो पैगंबरों का घराना था, नेक लोगों का। तो इस पर अब ये कहा कि वज़ाए हमल अब आ रहा है, अब तो लोगों को पता चल ही जाएगा, ये भी एक दुख था। तो कहा कि काश मैं इससे पहले मर चुकी होती या भूली बिसरी बन जाती, यानी लोगों को पता ही ना होता कि मरियम है कौन, ताकि मेरे ख़ानदान को लोग उल्टा सीधा ना कहें। ये सोच के आपने जब ये कहा तो अल्लाह ताला ने फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और हज़रत जिब्राइल ने कहा गमनाक ना हो, ये जो खजूर, ये हज़रत मरियम की करामत थी, खजूर का सूखा तना, बिल्कुल खुश्क तना था और कुछ भी नहीं, उस पर सब्जे के कोई आसार ही नहीं थे। तो ये हज़रत मरियम क्योंकि पैगंबर नहीं थी, वली थी, तो इसलिए इनकी करामत थी कि जब इन्हें कहा कि खजूर के खुश्क तने को हिलाओ तो ताज़ा ताज़ा खजूरें तुम पर गिर पड़ेंगी, उन्हें खाओ, और तुम्हारे पैरों के पास हमने एक चश्मा बहा दिया है, उसका पानी पियो और आंखें ठंडी करो। तो इसी निस्बत से आज जो बाहर के मुमालिक में दर्द ज़ह में और औरतों को वज़ाए हमल के वक्त खजूर को दिया जाता है कि खजूर में मुकम्मल डाइट है आपकी, मुकम्मल, और औरत को उस वक्त दर्द ज़ह लेने के लिए मुकम्मल ताकत की ज़रूरत होती है, तो खजूर खाने से उसको वो ताकत मिल जाती है और वो डिलीवरी जो है उसके लिए सहल हो जाती है। तो बाहर के मुल्कों में औरतों को इसके वज़ाए हमल से पहले खजूर खिलाई जाती है इस सूरत की रोशनी में। इस तो क्या कहा, जब वज़ाए हमल का वक्त करीब आ पहुंचा तो हज़रत मरियम ने खजूर का खुश्क दरख्त देखा और उसकी शाखें कटी हैं, वो सूखा हुआ दरख्त खड़ा था, और हज़रत मरियम ने उसे हिलाया तो ताज़ा खजूरें गिरी और आपने उसे खाया। हज़रत मरियम की वालिदा हुन्ना बिन फाखूद, हज़रत मरियम के वालिद मस्जिद अक्सा के इमाम और आबिदों में बहुत शरीफ और आबिद मकाम था, लोग आबिद के नाम से जानते थे, इनका मकाम ऐसा बुलंद था, और नेक लोग इनका नेक तकवा बहुत मानते थे कि ये नेक घराना है। फिर अब जो है हज़रत मरियम का जिक्र यहाँ तक मुकम्मल हो गया कि वो बस थोड़ा सा आगे जिक्र आया कि जब वो बच्चे को लेकर वहाँ पहुँची अपने कबीले वालों पे, तो उन्हें यही कहा कि आज आप लोगों से क्या कहिएगा कि मैंने रहमान के लिए चुप के रोज़े की मन्नत मानी है, तो आज मैं किसी से कलाम ना करूँगी, जो भी बच्चे के मुतालिक सवाल करे बस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। तो हज़रत मरियम ने ऐसा ही करा, जब अपने लोगों में आई तो सब कहने लगे, ए हारून की बहन ये क्या करा, ना तो तेरी माँ बदकार थी ना तेरा बाप ऐसा था, ये तूने क्या करा। जाहिर है एक औरत बगैर शादी के उसके पास बच्चा है तो लोगों के जहन में तरह तरह की इस तरह की बातें आएंगी ना, तो इस तरह कहा। हज़रत मरियम ने क्या जवाब दिया, आपने इशारे से कहा मैंने रहमान के लिए आज चुप के रोज़े की मन्नत मानी है, तो ये बच्चे से पूछ लो, इशारे से कहा इस बच्चे से पूछ लो ज़रा, ये गोद का बच्चा ये क्या बोलेगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, और आपने कहा कि मैं जो हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका नबी हूँ, और अपनी माँ के हक़ में नेक हूँ। ये कहा अपनी माँ के हक़ में नेक हूँ और
اس طرح بات کری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ حضرت اچھا 3 بچے، ایک بچوں نے پالنے کی عمر، پالنا کیا کہتے ہیں، جھولے کی عمر میں کلام کرا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک بچہ سورہ یوسف پڑھ کر آ رہے ہیں نا، زلیخا کا بھتیجا جو پالنے میں تھا وہ، اور ایک بچہ جو تھا اصحاب اخدود، جنہوں نے وہ جو بادشاہ تھا، اس کا ذکر سورہ بروج میں آئے گا، آخر میں سورہ بروج میں اس کا مکمل واقعہ آئے گا. تو اصحاب اخدود والوں میں جب ایک بادشاہ نے لوگوں کو کہا کہ مجھے سجدہ کرو، اور جو نہیں کر رہے تھے ان کو اس نے بڑے بڑے الاؤ جلائے، اور اس نے بڑی کڑاہیاں رکھی، کھولتا ہوا تیل، اور اس میں سب کو پھینک رہا. بعض کہتے ہیں کہ صرف گڑھے تھے اور اس میں آگ جل رہی تھی، اس میں پھینک رہا تھا. اب ایک ماں کو کہا کہ مجھے سجدہ کرو، اس کی ماں نے کہا نہیں، اس کی گود کا بچہ تھا، تو اس کو کہا کہ اس کو اس کے سمیت ڈالو. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا پہلے اس کے بچے کو ڈالیں. دیکھیں ظالم کو نا ظلم کرتے وقت لذت ملتی ہے، ظالم جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو ڈال دو، لیکن پھر اس کے ذہن میں ظالمانہ خیال یہ ہے کہ رکتے ہیں، پہلے اس کے بچے کو ڈال دیں، خود ہی بولیں، کیونکہ ماں بچے کو تو تکلیفیں دیکھ نہیں سکتی، اپنی جان پہ تکلیفیں سہ سکتی ہے. تو کہا اس کے بچے کو ڈالیں گے پھر یہ خود ہی کرے گی. ابھی جب اس کے بچے کو ڈالنے کا حکم آیا تو اس کے اندر ذرا سی ہچکچاہٹ آئی. سورہ بروج میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے پڑھیں گے. ہچکچاہٹ آئی تو اس نے کیا کرا، یہ ہچکچائی تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی، حالانکہ وہ بھی گود کا بچہ تھا. ماں گھبرانا، مجھ سمیت کود جا. تو 3 بچوں کا ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے پالنے کی عمر میں گفتگو کری. تو اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گفتگو کری، اور پھر اس کے بعد اب ان کا واقعہ یہاں تک مکمل ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 37، پھر مختلف ہو گئے 3 فرقے ان کے درمیان، تو ہلاکی ہے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی حاضری سے. کہا تو پھر کیا ہوا، مختلف ہو گئے، اور 3 فرقے کس میں بنے، 3 فرقے عیسائیوں میں 3 فرقے بن گئے، یعقوبیہ اور اس طرح کر کے نستوریہ، اور ایک اور ان کا فرقہ تھا. 3 فرقے ان کے بڑے بنے تھے عیسائیوں کے. ٹھیک ہے، کٹر قسم کے، یہ کیتھولک بھی انہیں کہتے ہیں غالباً، کچھ اس طرح بھی ان کا آتا ہے. تو یہ 3 فرقے ان کے بنے تھے. تو کہا 3 فرقے بن گئے ان کے درمیان، تو ہلاکی ہے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی حاضری کا. اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں، وہ قوم مراد ہے کہ احزاب سے مراد، یہ فرقے جو ہیں یہاں کہا نا فرقے ہو گئے، تو احزاب سے مراد، احزاب گروہ کو اگر احزاب کا لفظی ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے گروہ. ٹھیک ہے، تو احزاب سے مراد وہ قوم جس کی طرف حضرت عیسیٰ مبعوث ہو کر بھیجے گئے، اس قوم. تو 3 فرقے ہوئے، عقیدہ تثلیث جو ان کا تھا، 3 خداؤں کا عقیدہ، تو 3 فرقے بنے. تو ان کی اب ہم ان 3 فرقوں کے متعلق، ایک تو جماعت نستوریہ، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. ایک ہے یعقوبیہ، انہوں نے کہا وہ خود خدا ہیں جو آسمان سے زمین پر تشریف لا کر پھر آسمان کی طرف واپس تشریف لے گئے. اور تیسرے نے جس کے پیروکاروں کا نام اسرائیلیہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 3 میں کا تیسرا ہے، اللہ معبود ہے، اور وہ یعنی عیسیٰ معبود ہے، اور ان کی ماں معبود ہے. تینوں کو معبود، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو معبود بنا. اور ایک فرقہ ان میں سے یہ کہتا ہے کہ جبرائیل کو بھی وہ بیچ میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 فرقے ہیں ان کے، نستوریہ، یعقوبیہ اور اسرائیلیہ. آیت نمبر 41 کی طرف چلیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اب ذکر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تذکرہ کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ راست باز نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صادق نبی تھے، راست باز نبی تھے، صدیق النبیہ نبی تھے. اور کہا کہ حضرت ابراہیم کے متعلق ان کے والد سے جو آزر سے مکالمہ ہوا اس کا ذکر آیا. اور حضرت ابراہیم کے جو باپ کے بھائی تھے، ان کا نام تھا آزر بن ناخورہ، اور ان کے والد کا نام طارق بن ناخورہ، یعنی دادا ایک آزر. اس سے کیا پتہ چلا، آزر اور طارق یہ 2 بھائی تھے، اور طارق حضرت ابراہیم کے والد تھے اور آزر چچا تھے. ٹھیک ہے،
تو اب ان کا جو مکالمہ ہوا، آپ نے روکا کہ ابا جان آپ کیوں پوجا کرتے ہیں بتوں کی، آپ ان کو کیونکہ عربی میں یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ چچا تایا کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یعنی بعض علاقوں میں ہوتا ہے بڑے ابا چھوٹے ابا اس طرح کہہ کے کہتے ہیں نا، چچا کو تایا کو دادا کو اس طرح، تو عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا تھا. تو کہا کہ آپ کیوں پوچھتے ہیں بتوں کو، آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح، ان کو خوب سمجھایا کہ اس کو نہ پوجا کرے، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے آپ کو. تو جواب میں اس نے آزر نے کیا کہا، آزر نے کہا کہ ابراہیم دور ہو جا مجھ سے، یعنی تو ایسی باتیں کر رہا ہے، تو دور ہو جا، وقتی طور پہ دور ہو جا مجھ سے، اور اگر تو دور نہیں ہوا تو میں تجھے رجم کروں گا، یہ کہا یعنی پتھر ماروں گا، اس طرح کہا. تو اب جواب آپ نے کیا دیا، آیت نمبر 47 میں جواب دیا تجھے تو میرا سلام ہے. اب اپنے چچا کو یہ کہا سلام. اچھا اس سلام کو جب کوئی جاہلانہ باتیں کرتا ہے نا، کوئی اسلام سے ٹکراؤ والی، جس پہ بے اختیار منہ سے استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کلمہ کفر کہہ دیا آپ نے، یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ سے پھر کرنا کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں حضرت ابراہیم کی سنت سے پتہ چلا. تو انہوں نے جواب دیا تجھے تو میرا سلام ہے، کیونکہ آزر نے کہا تھا بتوں کو برا بھلا نہ کہے. اب یہ ایک پیغمبر ہو کے بتوں کو اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ نے کہا تجھے میرا سلام، تو جاہلانہ باتوں سے اس سلام کو کہتے ہیں سلام میں متارکہ، یعنی ترک کر دینے والا سلام. ترک کریں اس کی کمپنی اور نکل جائیں جہاں کفریہ باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اسلام کے منافی باتیں ہو رہی ہیں، اسے کہتے ہیں ترک کر دینے والا سلام، یعنی وقتی طور سے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، جب تک کہ وہ لوگ، حدیث میں ہے نا، جب تک کہ وہ لوگ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں. اور اگر آپ بھولے سے آپ بیٹھ گئے اور آپ کو یاد آ رہی ہے تو اسلامی شعار کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ سلام میں متارکہ اسے کہا گیا ہے کہ جواب دیا تجھے تو میرا سلام ہے، اب بھی میں تیری مغفرت کے لیے عرض کروں گا اپنے پروردگار سے کہ وہ مجھ پر مہربان ہی رہا ہے. کیا کہا حضرت ابراہیم نے، یہ بھی کہا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کے لیے عرض کروں گا اپنے پروردگار سے کہ وہ مجھ پر مہربان رہا ہے. کافروں کے واسطے استغفار کے معنی یہ ہے کہ ان کے لیے ایمان کی توفیق کی دعا کی جائے زندہ. اور یاد رکھیے زندہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، لیکن مردہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، زندہ کے لیے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں عادت بڑی اچھی ہوتی ہے، ارے یہ تو کافر ہو کے اتنی اچھی عادتوں کے مالک ہیں یا مالک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا اس کو اللہ ہدایت بھی دے دے، ایمان پر آ جائے، ایمان لے آئے. تو اس طرح تو زندہ کافروں کے لیے ہدایت تو آپ مانگ سکتے ہیں، مردہ کافروں کے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتے. اور یہاں کافروں کے واسطے استغفار کا معنی یہی ہے کہ ان کے لیے ایمان کی توفیق کی دعا کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آ گیا، یہ ذکر آ گیا. اب آ رہا ہے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 51 میں. آیت نمبر 51 میں آ رہا ہے، اور تذکرہ کرو کتاب میں موسیٰ کا، بلا شبہ وہ تھے کھرے اور تھے رسول، غیب کی خبریں بتانے والے یا غیب کی باتیں بتانے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور وہ رسول تھے، اللہ فرما رہا ہے. اور آیت نمبر 54 میں، اور تذکرہ کرو، حضرت موسیٰ کے ذکر کے فوراً بعد اب وہی واقعہ فرعون کے ساتھ تھوڑا سا ذکر آیا جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور بھی پیغمبروں کا آ رہا ہے، لیکن اب کیا ہے آگے آ رہا ہے 54. اور تذکرہ کرو کتاب میں اسماعیل کا، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے غیب کی خبریں دینے والے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اگر آپ نوٹ کریں تو لفظ آیا صادق الوعد. صادق الوعد، صادق سچا، وعد وعدے کا، یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ کو وعدہ جو کرتے تھے وہیں سچے. اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وعدہ کرتے تھے تو آپ بھی، مطلب ایک مقام پر ایک شخص وعدہ کر کے گیا اور بھول گیا، آپ کتنے عرصے تک وہاں کھڑے رہے، کتنے ٹائم تک. تو اسی طرح آپ کا بھی صادق الوعد ہونے کا عالم یہ تھا کہ آپ کسی سے، کوئی آپ سے وعدہ کر کے گیا، آپ اس کے انتظار میں 3 روز یا ایک روایت ملتا 1 سال تک وہاں کھڑے رہے، وہ شخص آنا بھول گیا تھا اور بعد میں وہ گزرا تو اسے پتا چلا کہ میں وعدہ، آپ نے اسے کچھ برا بھلا نہیں کہا. ٹھیک ہے. تو یہی. اور پھر اب حضرت اسماعیل کے بعد اب آیت نمبر 56 میں آ رہا ہے، تذکرہ کرو کتاب میں ادریس کا، بلا شبہ وہ تھے راست باز نبی. کیا کہا؟ اب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام، اچھا دیکھیں حضرت ادریس کا ذکر کرتے تو ہمیں ترتیب ملتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام
پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جن بیٹوں کو نبوت ملی، حضرت شیس علیہ السلام. پھر حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ترتیب، اگر جو نام ہمیں پیغمبروں کے ملے تو اس میں ہم ترتیب دیکھیں تو ترتیب کیا ہے؟ حضرت آدم، حضرت شیس، اور پھر اس کے بعد حضرت ادریس، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. تو ترتیب مل گئی، حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح. اب یہ دیکھیں ترتیب ملتی چلی جا رہی، قرآن کے قصص سے ہمیں ترتیب ملتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے. پورے ایک ترتیب مل گئی ہمیں، حضرت شیس کے پوتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا. ٹھیک ہے، پردادا تھے. اور کیا نام ہے ان کا؟ نام جو تھا اخنوخ تھا. اخنوخ، الف خا نون واو خ. ٹھیک ہے، خا. اور علوم کا درس دینے کی وجہ سے، علوم بڑے آتے تھے ان کو، علوم کا درس دیتے تھے، تو درس سے نام پڑ گیا ادریس. درس سے نکلا ہے ادریس. درس جو ہم درس کرتے ہیں، درس سے کیا نام پڑا؟ ادریس. ٹھیک ہے، علوم کا درس دیتے تھے اس لیے اصل نام کی جگہ ادریس نام پڑ گیا. یہی لقب ہو گیا آپ کا. اور قلم سے خط بھی پہلے انہوں نے ہی لکھا، جو دنیا میں قلم سے خط کھینچا، لائن ڈرا کری، یہ بھی آپ نے کری، حضرت ادریس علیہ السلام نے. ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحائف نازل ہوئے. کیا پتا چلا اس سے؟ حضرت ادریس نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں. رسول کی رسالت کے لیے کتاب یا صحائف کا ہونا شرط ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کی رسالت کے لیے کتاب کا ہونا شرط ہے. تو جس نبی پر کتاب اور صحائف آئے وہ نبی رسول. ٹھیک ہے، تو حضرت ادریس بھی اس سے کیا پتا چلا؟ آپ رسول تھے، کیونکہ آپ پر 30 صحائف نازل ہوئے. یہ پوائنٹس میں چاہوں گی کہ آپ لوگ نوٹ کرتے چلے جائیں. اور حضرت آدم کی وفات سے 100 برس بعد پیدا ہوئے تھے. حضرت آدم کی وفات سے کب پیدا ہوئے؟ 100 برس بعد حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور ایک قول کے مطابق حضرت آدم کی حیات سے 318 سال پائے. حضرت آدم علیہ السلام کی حیات سے 318 سال پائے. آپ پہلے شخص ہیں جن کو آدم اور شیس کے بعد نبوت ملی اور منصب رسالت سے سرفراز فرمایا گیا. اب آیت نمبر 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی ذکر آیا. اور اٹھا لیا ہم نے انہیں اونچی جگہ پر. حضرت ادریس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور یعنی چوتھے یا چھٹے آسمان پر پہنچا دیا یا جنت میں داخل کر دیا. 3 اقوال ملتے ہیں، چوتھے یا چھٹے آسمان یا جنت میں داخل کر دیا گیا. اچھا، ہوا کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہا کہ یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں، پہلے یہ کہا کہ یا اللہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں موت کا ذائقہ کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو موت کا ذائقہ چکھایا. تو اب جب موت کا ذائقہ چکھایا اس کے بعد ان کو وہ واپس زندہ ہوئے تو پوچھا، فرشتوں نے پوچھا، کیونکہ آپ کا لقب تھا شیخ الانبیاء. حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ شیخ الانبیاء. آپ سے پوچھا فرشتوں نے، یا شیخ الانبیاء آپ نے موت کو کیسا پایا؟ یعنی موت کے ذائقے کو آپ جاننا چاہتے تھے، آپ نے کیسا پایا؟ کہا میں نے موت کو ایسا پایا جیسے زندہ جانور کے جسم سے کھال کھینچ لی جائے. کہا میں نے موت کو ایسا پایا. پھر اس کے بعد کہا کہ یا اللہ موت کا ذائقہ چکھا، تیری جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میرے ادریس کو جنت دکھائیں. حضرت ادریس کو جب جنت میں فرشتوں نے کہا آپ جائیے اور دیکھیے. حضرت ادریس نے جنت میں گئے، دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرشتے منتظر کہ ادریس باہر تشریف لائیں. حضرت ادریس سے کہا کہ شیخ الانبیاء باہر تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا میرے رب کا کیا وعدہ ہے؟ تب اس کا وعدہ ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ایک مرتبہ دوبارہ نہیں چکھے گا، اور جو جنت میں ایک دفعہ داخل کر دیا گیا اسے نکالا نہیں جائے گا. تو فرشتے اب خاموش. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ادریس سچ کہہ رہا ہے، یہ میرا وعدہ ہے. تو اسی لیے کہا کہ ان کو چوتھے آسمان، چھٹے آسمان یا جنت میں داخل کر دیا گیا.
آیت نمبر 71. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور نہیں تم لوگوں سے کوئی مگر وہاں وارد ہونے والا اور تمہارے پروردگار کا اٹل فیصلہ. یہ کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے؟ پل صراط. تم میں سے ہر کوئی اس پر سے گزرنے وارد ہونے. پل صراط پر سے ہر کوئی گزرے گا ہے، لیکن پل صراط کہاں لگا ہے؟ جہنم کے اوپر، عین اوپر لگا ہوا ہے. تو گزرنا سب نے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جو بچ کے نکل گئے تو وہ ان کی شکر گزاری کا جذبہ اور بڑھ جائے گا. اللہ نے ان ہولناکیوں سے بچا لیا. چیخ و پکار، آگ، شعلے بھڑکنا، اور جو گرے گا لڑکھڑا کر اس کی چیخیں اتنی دیر تک، کیونکہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ گرتے گرتے بھی اس کو کتنا وقت گزر جائے گا. تو کیا اس لیے اس کے اوپر سے گزر کے جب جو کوئی جائے گا تو شکر گزار اور بنے گا. اللہ کو شاکرین بندے پسند ہے نا، اور شکر گزاری کہ میرے رب نے شکر مجھے اس سے بچا لیا، شکر ہے مجھے اس سے بچا لیا. ٹھیک ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے نہیں مگر ہر ایک نے وہاں سے وارد ہونا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے تم لوگوں نے، اور تمہارے پروردگار کا فیصلہ اٹل ہے، نہ بدلنے والا ہے. اب سورہ طٰہٰ کی طرف چلتے ہیں. بڑی اہم صورت ہے سورہ طٰہٰ. آپ لوگ نوٹ کر لیں. ہمارے اساتذہ کرام جب یہ صورت پڑھاتے تھے ہمیں تو فرماتے تھے کہ سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کو جس گھر میں جس جگہ پڑھا جائے آسیب، سحر، جادو، عملیات، یہ سب چیزوں کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ کا تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں، خصوصاً سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ جادوگروں سے مقابلہ اور وہ سب جادوگروں کی جادوگریاں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو کچھ ایسی آیتیں بھی آئیں جن کی ہم نشاندہی کریں گے، وہ آیتیں بھی آپ لکھ لیجئے گا ان کا نمبر، تو وہ اس کا ذکر بھی آیا ہے. تو یہ جس گھر میں سورہ طٰہٰ یا جس جگہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے سحر، جادو، آسیب اور اس طرح کی تمام چیزیں، بری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. مکی صورت ہے اور اس کی 135 یعنی 135 آیات ہیں. رکوع اس کے 8 ہیں، اس کے 8 رکوع ہیں سورہ طٰہٰ کے. اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر 45 یعنی 45. یہ سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی. یعنی ترتیب نزول، جو نزول کی ترتیب ہے، سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھا رہے تھے اور بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی مسلمانوں نے ہجرت حبشہ نہ کی تھی. ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس وقت حضرت عمر ایمان لائے تھے. ابھی حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے تھے. اور حضرت عمر نبوت کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد اور حبشہ کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. اور یہ بابرکت سورہ مبارکہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ اسے قرار دیا گیا ہے. یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورت کو، حدیث پاک میں یہ کہا. اور بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے طٰہٰ اور یاسین پڑھا. آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے کیا پڑھا؟ طٰہٰ اور یاسین پڑھا. تو ملائکہ نے قرآن سنا تو کہا مبارک ہو امت محمدیہ جن پر یہ کلام نازل ہوگا، اور مبارک ہو ان زبانوں کو جو اسے تلاوت کریں. اب اس کی پہلی آیت طٰہٰ، حروف مقطعات، اور بعض کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے. آپ کو طٰہٰ آپ کا اسم ہے، بعض اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں، دوسری آیت میں یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ نہیں نازل فرمایا ہم نے تم پر قرآن کے مشقت میں پڑھو. یہ قرآن اس لیے محبوب نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ مشقت میں نہ پڑیں. اس کے لیے آیت نمبر 3 میں یہ تو واعظ ہے یا نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے. آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، سنانا ہے. نصیحت ہے جو قبول کر لے، جو ڈرے وہ قبول کر لے گا. جو نہیں ڈرتا، جو نہ ڈر ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا،
وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں، اور کیا آئی ہے تمہارے پاس موسیٰ کی خبر؟ اب اپنے حبیب کو کی تسلی کے لیے، خاطر عاطر کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کا احوال سنا کر، کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کرا تھا۔ تو کہا آپ کے پاس آئی موسیٰ کی خبر، جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے اپنے ماں، اب یہ وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور یہ قتل ارادتاً نہیں ہوا تھا، یہ غیر ارادی طور پہ تھا، ایک گھونسا جو تھا، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ آئے تو اس نے آپ سے مدد مانگی، تو حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا رسید کیا، کیونکہ اس وقت قبطی لوگ بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے، ان سے مشقت بہت لیتے تھے، اور 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ قبطی ہی ناحق ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا شخص جو ہے یہ حق پر ہے، آپ نے بس ایک گھونسا رسید کرا، جو گھونسا فیصلہ کن ثابت ہوا، وہیں ڈھیر ہو گیا وہ قبطی۔ اب حضرت موسیٰ پریشان ہوئے کہ میں نے تو قتل کے ارادے سے کیا ہی نہیں تھا، یہ تو قتل ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کرا کہ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیل والا شخص جو تھا کسی اور سے جھگڑا تھا، پھر حضرت موسیٰ کو طلب کرا، حضرت موسیٰ نے اب اس کی تو بڑے، تو ہی روز جھگڑتا ہے، کل بھی تیری وجہ سے، ابھی یہ بات آپ نے کہی نہیں تھی، صرف ارادہ یہ تھا۔ تو اس کی وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اسے کہا موسیٰ کیا آج مجھے اس طرح قتل ڈر گیا کہ کل دیکھ چکا تھا ایک موسیٰ جو ہے فیصلہ کن، مجھے نہ پڑ جائے تو ڈر گیا، موسیٰ کیا مجھے آج اس طرح قتل کرو گے جیسے کل قتل کرا تھا اسے قبطی کو؟ اب لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا وہ قبطی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اب یہ بات پھیل گئی، دربار تک چلی گئی فرعون، اب وہاں تو ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے تھے، تو کہا بنی اسرائیل کا بندہ ہو کے قبطی حکمران قبیلے کے شخص کو قتل کرے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ کہا اب تو ہم اس کو سزا، وہاں حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی، اور یہاں فرعون کے دربار کا ایک شخص جس کا ذکر آگے سورہ مومن میں آئے گا، اور اس کا نام ہے خربیل، یہ واحد قبطی تھا جو ایمان والا تھا، فرعون کے قبیلے کا واحد شخص تھا، جو اسی لیے المومن، ایک سورہ مومنون آئے گی ابھی کچھ تھوڑے تو کل ہم پڑھیں گے، اور ایک آئے گی پھر اس کے بعد آئے گی المؤمن، ایک مومن، تو یہ وہ خربیل جو حضرت جو قبطی تھا واحد جو ایمان والا تھا، تو یہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں کیونکہ دربار میں آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ بن رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اور کہاں گئے؟ مدین، وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت بہت بزرگ ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے لائی تھیں۔ تو اب جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہو گیا، وہاں کچھ عرصے آپ رہے، اور پھر جب آپ کافی عرصہ ہو گیا تو آپ نے حضرت شعیب سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو دیکھنے کے لیے مصر جانے کی اجازت چاہی کہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے اہل خانہ کو لے کے مصر جاؤں، اور آپ اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اور ایک رات، اب یہ رات بہت جو تھی اندھیری تھی اور بہت سرد رات تھی، ایک تو اندھیری، ایک سردیوں کی رات اور اندھیری، سردیوں میں آپ کو پتا ہے اندھیرا اور زیادہ گہرا لگتا ہے نا، تو اندھیری رات تھی۔ اب کیا ہوا؟ برف پڑ رہی تھی اور راستہ بھول گئے، برف پڑ رہی تھی اور راستہ بھول گئے، اور وادی ایمن کے پاس پہنچے۔ اب اوپر سے یہ راستہ بھول گئے، سرد رات، برف پڑ رہی تھی، اندھیرا، اتنے میں حضرت صفورہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ مسافرت تھی اور درد ذہ، بیابان، کوئی آبادی نہیں، تو اب کیا ہوا؟ درد ذہ ہوا تو آگ کی حاجت پڑی۔ اچھا پہلے زمانے میں آپ کو میں بتاؤں، پہلے زمانے میں تو ڈیلیوری کیس گھروں میں ہوا کرتے تھے، ہاسپٹلز اور یہ وہ سی سیکشن، یہ سب، یہ تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ گھروں میں اچھی کسی سمجھدار خاتون کو بلا لیا جاتا تھا جو اس وقت آتی اور سارے جو ہوتے ہیں اپنے جو بھی ٹوٹکے آزماتی، تو اس میں ہوتا یہ تھا، میں صرف آگ کی وجہ سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ گرم پانی، لوٹے میں گرم پانی لاؤ، تو اس سے بھی سب چیزیں سہل، زچہ کے لیے اور ڈیلیوری کے لیے بھی، اور زچگی کے بعد بھی وہ چیزیں سہل ہو جاتی تھی، گرم پانی، آگ جو ہے بڑا وہ، اور پھر آپ جب ڈیلیوری ہو جاتی تھی تو پھر اس کو کہتے ہیں قہوہ یا کچھ اس طرح پلایا جاتا تھا کہ اندر سے پورا صاف ہو جائے اور صحیح ہو جائے، تو یہ معاملات ہوتے تھے۔ تو یہاں بھی اب
इतनी सख्त सर्दियों की रात और आग जल नहीं रही, ठंड इतनी, बर्फ पड़ रही है और सारी चीजें, अंधेरा भी है। हजरत मूसा हर चंद, एक होता चकमाक पत्थर, दो पत्थर रगड़ते थे पहले जमाने में तो आग पैदा होती थी, हजरत मूसा के पास वो थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि वो भी नहीं आग दे रहे थे, उनसे भी नहीं चिंगारियां निकल रही थी, उसे रगड़ रहे थे तो नहीं निकल रही थी। तो अब उन्हें देखा, जब हर तरफ से देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो उन्हें दूर आग नजर आई। तो उन्होंने हजरत सफूरा को कहा तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आई है, हो सकता है मैं जाके आग को लेकर आऊं और तुम उस आग को तापना, ताकि तुम्हारी इस तकलीफ में भी थोड़ी तुम्हें सुकून मिले। ठीक है, तो अब आप जब उस आग की तरफ गए तो क्या हुआ, आयत नंबर 11 में जब वहां पहुंचे उस रोशनी की तरफ, तो निदा आई, निदा की गई कि ए मूसा। और आयत नंबर 12 में बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, तो तुम उतार दो अपने जूते कि तुम मुकद्दस वादी तूवा में हो। यानी कहा अब अपने जूते उतार दो कि तुम मुकद्दस वादी तूवा में। दरख्त कौन था, इसके मुतालिक दो बातें आती हैं। एक है अनाब, अनाब, शरबत अनाब आपने सुना ना, आइन नून अलिफ ना बा, बहुत अच्छा होता है जिगर के लिए, और अमूमन गर्मियों में लोग पीते हैं शरबत अनाब, और ताकत वाला भी बहुत, जिनके चेहरे पे पिलाहट आती तो वो उनको भी हकीम लोग कहते हैं कि आप शरबत अनाब पिए तो वो आपके चेहरे खून पैदा होगा। ठीक है, तो ये एक तो अनाब है, और या फिर दूसरा कॉल है एफसज, एफसज या औसज, इसका दरख्त था। क्या दो कॉल आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो है अनाब का दरख्त था। तो कहा कि वहां उसमें से ये आवाज आई, उसमें से रोशनी निकल रही थी। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से जब ये बात हुई तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 17 में, और क्या है मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में, हजरत मूसा से अल्लाह ने पूछा ये आपके दाहिने हाथ में क्या है, असा था। अब ये सुने इसकी हिस्ट्री क्या है। ये असा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा को दिया था। ये असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे, ये जन्नत की लकड़ी था। और हजरत एक रिवायत में हमने पढ़ा ये जन्नत से मिसवाक लाए थे हजरत आदम। और ये मोरूसी, जिस तरह हमने पहले पढ़ा तूफान नूह का, कि उस तंदूर से पानी निकला जिस तंदूर पर हजरत नूह की बीवी रोटियां लगाती थी, और ये तंदूर जो मोरूसियत में यानी वरासत में हजरत हवा ने इसमें रोटियां लगाई, और फिर ये आपको होता होता ये आप तक आया, यानी आप तक पहुंचा आपकी बीवी हजरत नूह की बीवी रोटियां। इसी तरह ये असा भी हजरत आदम लेकर आए, फिर ये होता 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 हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, और फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद को तोहफा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो क्या पता चला, सुसर का तोहफा कबूल करना चाहिए। तो अब क्या है, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मूसा ये क्या है, कि आपसे पूछा कि ये जो आपके हाथ में है ये क्या है। यानी अब ये कहते कि पहली मर्तबा अल्लाह से कलाम हो रहा है। तो अब ये तो एक बहुत वो बात है ना, पहली मर्तबा जब हरम जाते हैं तो कैसे, जब तक जा रहे होते हैं वीज़ा लग गया, प्लेन का टिकट आ रहा है, अब रातों की नींदें ख्वाबों में नजर आ रहे हैं कि पहुंचना है, कब पहुंचेंगे, क्या कैफियत हो रही होती है ना। तो यही चीज कि अब वो अपने रब से बात कर रहे हैं, तो क्या कैफियत, थोड़ा सा एक डर, एक इस तरह पहली मर्तबा अपने रब से हम कलाम हो रहे हैं, तो अब थोड़ा वो था। तो अल्लाह ताला, आप देखें ये तो एक पैगंबर की बात है, हम तो इस स्टेज पर पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए दुनियावी एक मिसाल दे सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा आपके पास आता है, किसी के साथ बच्चा आया, अब मुझे बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको चाह रही हूँ कि ये मुझसे फ्री हो, अब मैं उसको पूछूंगी, हालांकि वो चीजें जो बच्चे के पास जो चीजें हैं वो मुझे मालूम है क्या है, मुझे मालूम है इसके पास क्या है, लेकिन फिर पूछूंगी बेटा ये आपके हाथ में क्या है, ये मेरा टॉय है, इससे आप क्या करते हैं, इससे मैं खेलता हूँ, है ना, इससे आप और क्या काम करते हैं, इससे मैं यूं करता हूँ, ये क्या है, ये मेरी छोटी बॉटल है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें मैं पानी रखता हूँ, है ना। इस तरह वो फिर बच्चे, जब बच्चा कलाम करता है तो झिझक दूर होती चली जाती है ना, ऐसे ही होती। तो ये तो फिर दुनियावी हमने एक मिसाल ली, लेकिन असल में बात क्या, अल्लाह ताला हजरत मूसा से कलाम, ये मूसा तेरे हाथ में ये क्या है, हालांकि अल्लाह जानता है ये ऐसा है, ये हजरत आदम लेकर आए जन्नत से सारे माँ, इसलिए कि हजरत मूसा के अंदर वो जो एक वो आ गया था वो थोड़ा हटे, तो कहा कि ये मूसा ये आपके हाथ में क्या है, तो आपके दाहिने हाथ में क्या है मूसा, तो आपका आसा ये जन्नत। अच्छा पहले इस असा की हम और मजीद मालूमात करें कि असा जन्नत की दरख्त की लकड़ी का था, 10 गज लंबा था, 10 गज लंबा, ठीक है।
اور اس کے اوپر والے سرے پر 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی. اوپر والے سرے جہاں سے ہینڈل پکڑتے ہیں 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی اور اس کے نیچے نوکدار شام لگی ہوئی تھی. شام اس دھات کے بنے ہوئے چھلے کو کہتے ہیں جو اوزاروں یا چھڑیوں پر لگاتے ہیں. اور اس عصا کا نام علیق تھا. علیق یا نبع، 2 نام. پہلے وقتوں میں چیزوں کے نام جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام اور اس طرح آپ کے اونٹنی کا نام اس طرح کر کے زرہوں کے نام ہوتے تھے، تو اسی طرح اس عصا کا نام علیق تھا یا نبع تھا جو حضرت آدم سے حضرت شعیب کو میراث میں پہنچا تھا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اور روایت میں ہے کہ وہ عصا، اچھا اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس عصا سے آپ کیا کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، اس عصا سے میں درختوں سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی اس سے میں کئی کام لیتا ہوں، میرے اور بھی اس میں کئی کام ہیں. اب اور بھی کئی کام وہ قرآن میں تو نہیں آئے لیکن وہ احادیث مبارکہ میں جو ہمیں پہنچے قصص القرآن یا قصص الانبیاء سے ہمیں پہنچے، وہ اور بھی کئی کام کیا ہے. اس میں سے یہ ہے کہ وہ عصا، روایت ہے کہ وہ عصا تنہائی میں حضرت موسیٰ سے کلام کرتا تھا، باتیں کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ تنہا ہوتے تھے تو عصا حضرت موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، درندوں اور موذی جانوروں سے ان کی حفاظت کرتا تھا. اور جس کنویں پر موسیٰ پہنچتے تھے اس کی لکڑی رسی اور دونوں شاخیں ڈول بن جاتی تھی اور آپ اس کنویں سے پانی نکال لیتے تھے. اس کی لکڑی جو تھی رسی بن جاتی اور 2 شاخیں اوپر جو نکلی تھی وہ ڈول بن جاتی تھی، آپ پانی نکال لیتے تھے. اور زمین میں گاڑتے تو سایہ دار درخت ہو جاتا تھا، کہیں آرام کرنا ہوتا تو سایہ دار درخت میں آرام کر لیتے تھے. اور جو میوہ حضرت موسیٰ کو مرغوب ہوتا تھا اس درخت پہ وہی میوہ لگ جاتا تھا، جو پھل آپ کو مرغوب ہوتا تھا وہی پیدا ہو جاتا تھا. اندھیری رات میں شمع یا چراغ کی طرح روشن ہو جاتا تھا. کتنے اور بھی اس سے میرے کئی کام ہیں، تو اس میں کیا کتنے سارے کام آ رہے ہیں اس عصا کے. اب کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ یہاں وادی طویٰ میں بات ہوئی، موسیٰ آپ جائیں فرعون کے پاس، وہ بڑی سرکشی، بڑا سر اٹھا رکھا ہے اس نے، جائیں اور اس کو سمجھائیں، فرعون کو سمجھائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یا اللہ میرے، اب وہ دعا جو ہے آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 کیا کہا کہ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا کی پروردگار کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرا کام میرے لیے، اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو اور کہ لوگ میری بولی کو سمجھیں. کہا یہ دعا کری. اچھا کہتے ہیں یہ آیت اتنی مجرب ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ. جو بچوں کی زبانوں میں لکنت ہوتی ہے نا، اور ہمارے مشاہدے میں یہ بات گزری ہے کہ لکنت والے بچوں، لکنت یعنی اٹک اٹک کے بولنا، اس طرح کرنا، تو یہ ان کی لکنت چلی جاتی ہے، زبان کی گرہ کھل جاتی ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل عقدۃ من لسانی. یہ آیت مائیں پڑھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں پہ پھونکتی ہیں تو ان کی زبان کی گرہ کھل جاتی، اٹکنا جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا کہ میری پروردگار میرا سینہ کھول دے، آسان کر دے میرے لیے کام، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بولی سمجھیں. اچھا مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال گزارے، یعنی جب قبطی کا قتل ہوا اور پھر آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے اور پھر مدین میں رہے، حضرت صفورہ سے نکاح ہوا اور وہاں رہے، ٹھہرے، کتنے سال رہے. ایک روایت میں آتا ہے 28 سال اور ایک میں آتا ہے یا 18 سال. اتنا قیام کیا مدین میں. اب مدین کے متعلق آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر سے ذہن نشین کر لیں کہ مدین جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور مدین آ کر یہاں آباد ہوئے تھے. اس جگہ ان کی نسبت سے اس شہر کا، اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 69. اب وہ جادوگروں سے جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن اس مقابلے کا ہم نے پڑھا ہے، آگے بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں چند جو اہم باتیں جو پیچھے نہیں آئیں ان باتوں کا ذکر کر دیں گے. 69 اور ڈال دو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نگل جائے جو ان لوگوں نے بنایا ہے. کیا کہا حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا، یعنی جب انہوں نے اپنی رسیاں چھوڑی جادوگروں نے تو وہ چلتے ہوئے سانپ بن گئے، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو، جادوگر جو ہے
آپ کی نظر کو جکڑ لیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. جادوگر کا یہ شبدہ ہوتا ہے. تو یہی کہ وہ لوگوں کو چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا آپ ہی ڈال دو جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، جو نگل جائے گا ان لوگوں نے جو بنایا ہے. اور آیت نمبر 69 میں ایک آیت ہے، یہ جادو اور سحر کے لیے بڑی مجرب ہے. 69 میں اس کا ایک حصہ ہے، انما صنعوا کید سحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. اور جادوگر فلاح نہیں پاتے چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں. آیت نمبر 69 کو دیکھ لیجئے. ہاں، یہ سحر کے لیے بہت مجرب ہے یہ آیت. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. اور وہ تو جادو جو وہ بنا کر لائے تھے وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. کیونکہ انہوں نے شہروں سے بڑے بڑے جادوگر منگوائے تھے، تو کہا جادوگر فلاح نہیں پاتے، ان کا بھلا نہیں ہوتا چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. یہ آیت جو ہے جادو کے لیے لا تعداد پڑھیں تو اس سے جادو آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے نہیں ہوگا، نہ ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر اب 94. اب پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات چل رہے ہیں، اور فرعون کا مکالمہ کہ جب جادوگروں نے سجدہ کر لیا، انہوں نے جادو دیکھ کر، انہوں نے حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ دیکھ کر وہ ایمان لیا اور سجدے میں گر گئے. تو فرعون غضبناک ہوا کہ قبل اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے آئے ہو، تو مجھے تو لگتا ہے یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے اور تم اس کے چھوٹے ہو. اس نے یہ کہا. تو اب کہا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب کیا کہا؟ میں تمہیں قتل، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کٹواؤں گا تمہارا، اور تاکہ یا پھر تمہیں سولی دے دوں گا، یہ اس نے کہا. تو یہ مکالمہ ہوا. لیکن اس کے بعد اب آیت نمبر، یہ پورا ایک واقعہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اب اور یہ بڑا ایک طویل واقعہ اس سورہ میں آیا حضرت موسیٰ کا. 94 پر چلتے ہیں. 94 میں اب کیا ہوا؟ اب وہ واقعہ، اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ، پہلے اس کا پس منظر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فرعون سے نجات مل چکی ہے، فرعون غرق ہو چکا ہے، اور اب قوم کسی جگہ پہ پہنچی ہے. تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہمیں کتاب کب ملے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت ہارون کے حوالے کرا، کہا میرے ان کا خیال رکھنا، میری قوم کا، اور میں جاتا ہوں طور پر، اور اللہ تعالیٰ تورات عطا فرمائے گا. آپ طور پر چلے گئے. 30 دن 30 راتوں کا وعدہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بعض روایتوں میں آتا ہے، روزہ افطار کر لیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو روزے دار کے منہ سے جو ایک مشک آتی ہے تو وہ میں دور کر لوں تاکہ رب سے کلام کرنا ہے. تو مسواک کر لی، یا بعض نے لکھا ہے کہ پتے چند ایک چبا لیے تاکہ روزے دار کے آخری وقت میں جو ایک مشک سی، ایک مہک سی آتی ہے وہ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو نے یہ کیوں کرا؟ مجھے تو وہ مہک جو روزے دار کے منہ سے آتی، مجھے مشک و عنبر سے پیاری ہے. ہمیں تو وہ ایک ناگوار مہک لگتی ہے نا جو آخر وقت میں روزے دار کے منہ سے ایک آ رہی ہوتی، لیکن اللہ کو وہ مہک مشک و عنبر سے پیاری ہے، اللہ کو پسند ہے. کہا اس حال میں اور مزید 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں. 40 لیلہ، 10 راتیں، 40 راتیں ہو گئی پوری. 40 راتیں بڑھا دی، یعنی 40 30 وہ اور 10 یہ 40 ہو گئی. تو کہا اب 10 راتیں مزید کرو. اب پیچھے امت، آگے بے صبری. اب وہاں سامری نے یہ کہا، وہاں ایک شخص تھا سامری. آپ نے بچپن میں اگر کوئی کہانیاں پڑھی ہوں، بچوں کی کتاب آتے تو اس میں سامری جادوگر بہت پڑھا ہوگا، ہے نا. تو یہ سامری، اصل میں ان کہانیوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کی ریسرچ ہوتی ہے، ایک سچی بات اور 10 جھوٹی باتیں. تو یہ سامری جو تھا حضرت موسیٰ کے قبیلے کا، یہ حضرت موسیٰ کی قوم میں شخص تھا، لیکن اس کا قبیلہ جو تھا سامریہ تھا. تو قبیلے کی نسبت سے اس کا نام سامری پڑ گیا تھا. اور اس نے کہیں جادو سیکھ لیا تھا، کچھ جادوگری سیکھ لی تھی. تو اس کو وہ جادو سیکھا. تو اس نے کیا کرا کہ جب اس نے دیکھا کہ فرعون جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل گھوڑی پر سوار ہیں، اور حضرت جبرائیل کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی وہاں سبزہ ہو جاتا. تو اس سامری نے کیا کرا، اس نے کہا یقیناً یہ کوئی مقرب ہستی ہے. تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کی مٹی اٹھا لی اور موقع کے لیے سنبھال لی کہ میں کسی اس میں استعمال کروں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا اپنی شبدے بازیاں. تو اب جب یہاں 40 دن ہو گئے، 30 دن بعد موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، تو سامری نے کہا موسیٰ تو ایسے پہاڑوں پہ خدا ڈھونڈنے گیا ہے، آؤ میں تم کو یہی تمہارا خدا بنا لوں.
بنا دوں. اب کیا ہوا کہ ان لوگوں کے بنی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں فرعونیوں کے زیورات لگے تھے، سونے کے کنگن اور یہ. اچھا اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں. یا تو یہ کہ یہ زیورات جو تھے فرعونیوں کے تھے، اور اس وقت مردوں کو زیور پہنتے تھے، اس وقت کا ریت رواج تھا کہ زیور پہنتے تھے، اور انہوں نے جو تھے زیورات ان کے ہاتھ لگ گئے جب وہ ڈوبے ان کے ہاتھ، یا آریتن لیے ہوئے تھے. بہرحال یہ زیورات ان کے پاس تھے، تو اس نے سامری نے کہا یہ جو تم نے بوجھ لادا ہوا ہے سونے کا، یہ بھی مجھے دو، میں ابھی تمہارا خدا تمہیں یہی بنا کے دیتا ہوں. تو انہوں نے دے دیا. ایک تو اٹھا کے وہ بھی تھک گئے تھے، تو وہ زیور کو جو تھا اس نے پگھلایا سامری نے، اس کو بچڑے کی ایک شیپ دے دی، ایک بچڑے کی شیپ دے دی. اور اب اس کے بچڑے کے منہ میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کی مٹی یوں ڈالی، تو بحکم خدا آزمائش، ان کی آزمائش کے لیے اس کے منہ سے بچڑے کی آواز آنے لگی. تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب. اب 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ جو کہ اس کو برا سمجھ رہا تھا، ایک وہ جو برا سمجھ رہا تھا لیکن روک نہیں رہا تھا، دوسرا وہ جو پجاری، تیسرا وہ جو پوجا کرنے میں آگے کچے عقیدے کے، کمزور عقیدے کے لوگ، یہ بن گئے. اب یہاں جس آیت نمبر میں، اس میں آیت میں 94 میں ذکر آ رہا ہے، یہ تمہید اس لیے باندھی کہ یہ واقعہ آ رہا ہے، اس لیے تمہید باندھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 راتیں پوری ہوئی، تورات کی تختیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ساتھ میں کہا موسیٰ تمہاری قوم تو تمہارے پیچھے منحرف ہو گئی ہے، وہ تو سامری کے کہے پر آ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غم اور رنج میں پلٹے. ظاہر ہے اتنی محنت اس امت پر، اتنا خیال، اتنی محبت، اتنا کچھ، اور یہ اتنی تگدو، اور یہ امت پھر منحرف ہوگی. حضرت موسیٰ غم و غصے میں پلٹے اور آ کر تورات کی تختیاں رکھی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ تختیاں رکھی تو اس میں کچھ تختیاں جو ہیں اللہ نے آسمان پر اوپر اٹھا لی تھی. اب آپ نے سب سے غم و غصے میں پلٹے، اور سب سے پہلے جس کے حوالے کر کے گئے تھے اپنی امت کو، ان کو پکڑا. اور اس آیت میں انہی کا ذکر آ رہا ہے 94. اور وہ بولے، یعنی حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے، وہ بولے میری ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر کے بال. میں تو ڈرا کہ آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا. یعنی حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کرا میرے پیچھے میری امت کا حال. تو آپ نے حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ کے کھینچنا شروع کرا نا اس طرح کہ یہ کیا کر دیا. تو حضرت ہارون نے یہ کہا، بولے میرے ماں جائے. اچھا یہ کیوں نہیں کہا میرے باپ کے بیٹے، میرے بھائی؟ جب غصہ آتا ہے نا تو ماں کا نام بھی ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ غصہ کم ہو جاتا ہے. ماں کا حوالہ اس لیے دیا، باپ کے بیٹے نہیں کہا، میرے بھائی نہیں کہا، میرے ماں جائے، تاکہ دل میں نرمی آئے. تو کہا اے میرے ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر کے بال. میں تو اس لیے ڈرا کیونکہ حضرت ہارون جو تھے نرم طبیعت کے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے. آپ میں جلال تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جلال ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے جلال پر جمال. جلال کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے نا، بلا وجہ غصہ آ رہا ہے، ناک پہ غصہ رکھ کر پھر رہے ہیں، یہ نہیں کسی وجہ، یہ تو شریعت پہ اور اللہ کے دین پہ وہ ہو رہا ہے، اس لیے تو جلال آیا. تو یہی چیز تو کہا آپ نرم طبیعت کے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کی، عموماً نرم مزاج انسان کا لوگ فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں. ابا سے کچھ کہنا ہوتا ہے اماں کے تھرو، کہ ماں نرم طبیعت کی ہوتی، آپ کہیں، آپ اجازت دلوا دیں، آپ اجازت دلوا دیں. وہ خود نہیں دیں گے، میں ڈائریکٹ کہوں گا، خصوصاً لڑکے ڈائریکٹ کہوں گا تو نہیں دیں گے، آپ دلوائیں، ماں کو آگے کرتے ہیں. تو یہاں بھی نرم طبیعت کی لوگوں کی لوگ اتنا نہیں ڈرتے ان سے. تو یہی انہوں نے بھی کرا کہ حضرت ہارون روکتے رہ گئے لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں ان کی بات کو. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہتے کہ پھوٹ ڈلوا دی اور میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا. اب سامری سے آیت نمبر 95 میں، اے سامری تو بتا تو نے کیا کیا، تیرا کیا معاملہ ہے. سامری سے پوچھا تو اب سامری نے کہا جو میرے دل کو بھلا لگا وہ میں نے ان کو بتا دیا. اس نے بڑے لاپرواہی سے کہا جو مجھے بھلا لگا میں نے بتا دیا. اب اس آیت میں آیت نمبر 97 میں سامری کی سزا کا تعین ہوا. اللہ نے بتایا سامری کی سزا کیا ہے. اس نے بنی اسرائیل میں یہ ڈالا، شرک ڈالا. تو کیا ہے، ان تقول لا مساس، تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا نہ مجھے ہاتھ لگانا. یعنی سامری کو یہ سزا دے دی گئی کہ سامری جب تک زندہ رہے گا، اس کی اور اس کی آگے نسلوں میں یہ ہوگا کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بخار ہو جاتا تھا.
بخار تیز ہو جاتا تھا، تو ڈر کے مارے لا مساس، مجھے نہ چھونا، لا مساس مجھے، یہ تیری سزا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ میں لائے. جیسے ابھی استغفر اللہ، یہ تو خیر کافر تھا، لیکن ہم کرونا میں کیسا ڈرتے تھے، کسی کو چھینک آ جاتی اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے، کس ہلکا سا کھانس پڑتا مشکوک نگاہوں سے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنا خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہ سامنے والے کو برا لگے گا، آپ کو کرونا تو نہیں. اور ہماری ایک آتی تھی وہ ادھر سے کام کے لیے، تو وہ کہتی تھی کہ باجی اگر بس میں ایک چھینک آ جائے نا تو سارے لوگ گھورتے تھے. تو یہ سامری کے لیے کہا گیا کہ تیری سزا ہے یہ ہے، تو کہے گا تقول لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، لوگوں سے ڈرتا پھرے گا، تو نے جو گناہ کرا ہے تیرے لیے اب یہ سزا مقرر ہے. تو کہتے ہیں اس کی نسلوں میں یہ چیز گئی تھی کہ کوئی چھوتا تھا تو بخار، ٹیمپریچر تیز ہو جاتا تھا، اور سامری کے بھی. ٹھیک ہے، پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 102 میں، جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور اٹھائیں گے ہم مجرموں کو، اس دن نیلی آنکھیں ہوں گی. مجرم لوگوں کی کس کلر کی آنکھیں ہوں گی؟ نیلی ہیں، نیلی آنکھیں ہوں گی مجرموں کی. ایسے ہم نے دیکھیں اس کا ایک چیز اور، جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرا تو اس کا حلیہ بگڑ گیا، عزازیل سے وہ ابلیس بن گیا. تو فرشتوں نے ایک سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ ہم میں سے کون تھا جو اللہ کی بارگاہ سے رائندہ ہوا ہے، مردود ہوا ہے. فرشتوں نے جب مڑ کے دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے تو عزازیل ابلیس بن چکا تھا. پہلے والا حلیہ ٹوٹل چینج ہو گیا، بکھرے بال، خوفناک چہرہ، نیلی آنکھیں. نیلی آنکھوں کا ذکر ایک. پھر ایک قوم پر اللہ عذاب کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، ان کا حال کیا، جب ان پر عذاب آیا تو ان کی آنکھیں نیلی آنکھیں ہوگی. اور اب کیا کہا، جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے تو ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ نیلی. تو یہاں تیسری مرتبہ یہ آیا. اچھا اب کیا ہے، آیت نمبر 109، اس دن نہ کام آئے گی شفاعت مگر وہ جس کو اجازت بخش دی خدائے مہربان نے، اور وہ جس کی بات پسند فرمائی اس نے. اب کہا کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی لیکن جس کو اللہ نے اجازت دی. کس کو؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیع روز محشر، جس کی بات پسند فرمائی. آیت نمبر 114، تو سب سے بالا ہے، اونچا ہے اللہ سچا بادشاہ، اور جلدی مت کیا کرو قرآن میں اس سے پہلے کہ پوری کر دی جائے تمہاری طرف اس کی وحی، اور دعا کرو کہ پروردگار دے مجھے زیادہ علم، ربی زدنی علما. یعنی اللہ فرما رہا ہے جب یہ وحی آپ کی طرف کی جاتی تو آپ جلدی اس کو دہرانے میں جلدی نہ کیا کریں. یہ جو ہے آپ یہ نہ کرا کریں، بس آپ دعا کریں پروردگار دے مجھے زیادہ علم، آپ یہ کیا کریں. آیت نمبر 115، بے شک تاکید کی تھی ہم نے آدم کو اس سے پہلے تو وہ بھول گئے اور نہیں پایا ہم نے ان کا قصد. یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، اس سورت کی ہے، سورہ طٰہٰ کی، کہ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت اکثر لوگ جن کو گستاخی کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا کی، استغفر اللہ. حالانکہ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ آیت 115 سورہ طٰہٰ، یہ نوٹ کریں تاکہ آپ کے پاس ریفرنس ہو، کہ بے شک تاکید کی تھی ہم نے آدم کو اس سے پہلے تو وہ فنسی آدم، تو وہ آدم بھول گئے اس تاکیدی حکم کو. ٹھیک ہے، اس آیت کو آپ اس کا نمبر لکھ لیں. اور نہیں پایا ہم نے ان میں اس کا قصد، یعنی ارادتاً انہوں نے وہ پھل نہیں کھایا، ارادے سے نہیں کھایا. ٹھیک ہے، 115 سورہ طٰہٰ کی آیت، ہاں 115. اور اچھا اب یہاں کیا ہے، اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، قصہ چھٹی بار حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے اس سورت میں، سورہ طٰہٰ میں. پہلی بار سورہ بقرہ، دوسری بار سورہ اعراف، تیسری بار سورہ ہجر، چوتھی بار سورہ بنی اسرائیل، اور پانچویں بار سورہ کہف، اور چھٹی بار سورہ طٰہٰ. حضرت آدم کا قصہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آیت لکھ لیا آپ نے؟ اچھا اب آیت نمبر 124، اور جس نے بے رخی کی میری یاد سے تو اس کی زندگی تنگ ہے، اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا. یعنی جو اللہ کی یاد سے بے رخی برتے گا تو زندگی بھی تنگ ہوگی اس کی، اور روز محشر جب اٹھائیں گے تو اندھا اٹھے گا. اب کیا ہے، آیت نمبر 25 میں اسی چیز کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے.
کہ اگر پوچھا کہ پروردگار، وہ پوچھے گا پروردگار کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، مجھے آج تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو آیت نمبر 26 میں اس کا جواب آ رہا ہے. تو اس کا جواب ہے کہ اسی طرح آئی تھی تجھ تک ہماری آیتیں تو تو نے اسے بھلا دیا، اسی طرح آج بھی تو یاد نہ کیا جائے گا. آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تو نے دنیا میں بھلا دیا، اس لیے آج ہم نے تجھے اندھا اٹھایا. تو دنیا میں ہماری آیتوں سے اندھا بنا رہا، آج روز محشر ہم نے تجھے اندھا اٹھایا. ٹھیک ہے. پھر آگے آ رہا ہے آیت نمبر 130 میں نماز فجر کا ذکر آ رہا ہے. اب پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر آ رہا ہے. اوقات کا دیکھیے گا، نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے، اب وقت بتایا جا رہا ہے. عصر کی نماز اس کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، اور مغرب اور عشاء رات کی گھڑیوں میں. اب یہ دو نمازوں کا رات کی گھڑیوں میں تو پاکی بیان کرو، اور ظہر کی نماز ادا کرو دن کے کناروں میں. یہ دن کے کناروں میں یعنی پانچوں نمازوں کے اوقات اس صورت میں بتا دیے گئے. ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ میں اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں دیکھیے، اور حکم دو. اب یہ ہماری ذمہ داری، ہم گھر میں جو بڑا ہے وہ اس کی ذمہ داری وہ چھوٹوں کو نماز کا حکم دے. جو جہاں جس مقام پر اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو نماز کا حکم دے، اس کی یہ ذمہ داری. حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور اس پر جم کر رہو. یعنی نماز یہ نہیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کہہ رہے خود چپ کر جاؤ، خود نہیں پڑھے، کہا خود بھی جم کر رہو، ان کے سامنے نماز پڑھو، انہیں بھی تم پڑھتے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں آپ عمل کر رہے ہوتے ہو تو ان کے قول ایسے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے تو زیادہ اثر ہوتا ہے. تو کہا نماز کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس پر جم کر رہو، خود بھی نماز ادا کرو. ٹھیک ہے. اور کیا ہے، ہم تم سے نہیں مانگتے روزی، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں، اور انجام خیر خوف خدا کا ہے. اچھا انجام کس کا ہوگا؟ جس کے اندر خوف خدا ہوگا. تو کہا ہم تمہیں روزی نہیں دیتے، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں. تو انجام خیر خوف خدا رکھنے والوں کا ہے. اب ہم سورہ انبیاء کی طرف بڑھتے ہیں. سترواں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے سورہ انبیاء کے ساتھ ہی، اور مکی صورت سورہ انبیاء ہے، اور اس صورت میں جو ہے آیات ہیں 112 اور رکوع 7 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بنی اسرائیل سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء قدیم صورتوں میں سے ہے. یعنی نزول جو جن کا پہلے ہوا قدیم صورتوں کا سب سے پہلے یہ ان صورتوں میں سے. پھر سے سن لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ قدیم صورتوں میں سے ہیں. اور ان کو ابتدائی اسلام میں حفظ کیا جاتا تھا. یہ صورتیں تھیں جن کو ابتدائی اسلام میں حفظ کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ کو سورہ انبیاء کہا ہے، اس کا کوئی دوسرا نام معروف نہیں. پھر سے لکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء قدیم صورتوں میں ہے، اور ان کو ابتدائی اسلام میں حفظ کیا جاتا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہی فرمایا کہ سورت کو سورہ انبیاء کہا گیا، اس کا کوئی دوسرا نام معروف نہیں. بعض صورتوں کے دوسرے نام بھی ہوتے ہیں، کئی نام ہوتے ہیں، 2 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی نام آیا سورہ انبیاء. اور اس صورت میں 18 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے. 18 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے اس سورہ میں. اور سورہ طٰہٰ کا آخر اور سورہ انبیاء کا اول دونوں قیامت کے قرب کی خبر دے رہا ہے. اس صورت میں انبیاء کے قصص بیان کیے گئے ہیں. اس صورت کی ابتدا ہی قیامت کے ذکر سے کی گئی ہے. انبیاء کے قصص آئیں گے. اور آیت نمبر 1 جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک آ گیا، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. قیامت کی خبر سے ہی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، آغاز کیا جا رہا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے
کہ جو مرتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، مرنے والے کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دارالعمل سے نکل کے دارالحساب میں پہنچ چکا ہے۔ دارالعمل دنیا ہے، دارالحساب اب قبر میں شروع ہو گیا۔ تو حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اور اب ہم چلیں گے آگے، وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ پریشان خواب دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے یہ سارے معاملات، اللہ کی تخلیق کی نشانیاں کہ رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں، اس طرح پورے واقعات چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر ہم 34 پہ جائیں گے۔ نہیں کیا، اور نہیں کیا ہم نے کسی بشر کے لیے تم سے پہلے یہاں ہمیشہ رہنا، تو کیا اگر تم انکار کر جاؤ گے تو یہ کافر لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اب یہ لوگ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو معاذ اللہ سب ختم ہو جائے گا، یعنی خوش ہوتے تھے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جو اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے کسی بشر کے لیے تم سے پہلے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، تو اگر تم انتقال کر جاؤ گے محبوب تو کیا یہ کافر لوگ رہ جائیں گے یہاں، یہ بھی تو مریں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 35 میں یہ کہا جا رہا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں، دکھ سکھ سے آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ دکھ اور سکھ جو آتے ہیں یہ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آزماتے ہیں تمہیں اور تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اور جب دیکھا تم کو کافروں نے تو نہیں قرار دیتے تمہیں مگر مذاق، کہ کیا یہی کرتے ہیں تمہارے بتوں کو، حالانکہ خدائے مہربان کے ذکر سے وہ منکر ہیں۔ یعنی جب کافر آپ کو دیکھتے تو پھر ایک دوسرے سے آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں، یہ وہ ہیں صاحب جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں، جو تمہارے بتوں کی عبادت سے تمہیں روکتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ یہ کافر خود خدا کے ذکر کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 37 پیدا کیا ہے انسان جلد بازی والا، جلد بازی، اور کیا ہے کہ کیا ہے انسان بہت جلد باز ہے، اور بہت جلد ہم دکھا دیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، تو جلد بازی سے کام نہ لو۔ یہ کفار کہتے تھے عذاب ہم پر لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کو جلد باز پیدا کرا ہے، اور ہم نشانیاں دکھا دیں گے، تو جلد بازی خود سے نہ مانگو۔ آیت نمبر 49 اور جو ڈریں اپنے رب کو بن دیکھے اور وہ قیامت سے تھر تھراتے ہیں۔ کیا کہا؟ 49 ہے آیت نمبر، 40 ہے غالباً، 49 نہیں 40 ہے۔ تو جو ڈرے اپنے رب کو بے دیکھے اور وہ قیامت سے تھر تھراتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنے رب کو بے دیکھے ڈرتے ہیں، اور قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو کپ کپاہٹ ان کے جسموں میں آ جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 48 میں کہا جا رہا ہے بے شک ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون، اب قصص شروع ہو گیا انبیاء کرام کے، بے شک ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو تورات، حق اور باطل کو جدا کرنے والی روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کو تورات۔ اچھا دیکھیں، جس کتاب میں احکام شریعت ہوتے ہیں اس کو لفظ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جیسے آپ کو زبور کے لیے فرقان کا لفظ نہیں ملے گا، تورات کے لیے ملے گا، انجیل کے لیے ملے گا، اور قرآن کریم کے لیے فرقان۔ فرقان کا مطلب جس میں احکام شریعت اور حق اور باطل کو علیحدہ کر دے، تو اس کے لیے۔ تو یہاں تورات کے لیے بھی آیا کہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 51 میں آ رہا ہے اور بے شک دیا ہم نے ابراہیم کو ان کی نیک راہ پہلے ہی سے، اور ہم انہیں جانتے تھے۔ یہاں دیکھیں واضح بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سورہ نام میں آتا ہے کہ ابراہیم نے فرمایا کیا یہ چاند میرا رب ہے، کیا یہ سورج، کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا، استغفر اللہ۔ اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی نیک راہ پہلے ہی سے، یہ فرما رہا ہے اللہ، اور ہم انہیں جانتے تھے، ہم ابراہیم کو جانتے تھے۔ آیت نمبر 52 اور جب کہ کہا اپنے بابا سے اور اپنی قوم سے، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم آلتی پالتی مار کر یا آسن جمائے بیٹھے ہو؟ یہ کیا مورتیاں، یہ تمہیں کیا دیتی ہیں؟ تم بے وقوف ہو، ان کے آگے بیٹھے رہتے ہو۔ تو آیت نمبر 53 میں اور سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا کہ ان کے پجاری ہیں، یعنی کہا
انہوں نے جواب کیا دیا؟ یہ ان کے پاس کوئی لاجک ہی نہیں تھی. ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم نے ان کو پایا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں, ان مورتیوں سے مانگتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کے دور میں آپ کی امت جو تھی 72 یعنی 72 مورتیاں بنائی ہوئی تھی. 72 مورتیاں تھیں, اور ایک قول کے مطابق وہ 90 مورتیاں یا 90 بت تھے. ایک میں 72 اور ایک میں 90. ٹھیک ہے, 90 تھے. اور سب سے بڑا جو بت تھا اسے آزر نے, حضرت ابراہیم کے چچا نے بنایا تھا, اور بہت عمدہ 2 موتی اس کی آنکھوں میں جڑے ہوئے تھے, اور آنکھوں کی جگہ میں. اور وہ دیگر جو مورتیاں تھیں درندوں کی, پرندوں کی, چوپایوں کی اور آدمیوں کی تھیں. اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ تاروں کی شکلوں کی بھی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, درندے, پرندے, چوپائے, آدمی اور تاروں, کوئی چیز چھوڑی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بنائی تھی مورتیاں. آیت نمبر 68. اور سب نے کہا, اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم ان کے ساتھ نہیں گیا اور آپ نے باقی مورتیوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو رہنے دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی. اب جب آئے کہ یہ کس نے کرا, اپنے بتوں کا حال دیکھ کے کہا وہ نوجوان جو ابراہیم ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا, یہ اسی کا کام ہے, آؤ اس سے پوچھتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اپنے سے بڑے سے پوچھ لو, جس کو تم اتنا مانتے ہو, یہ تمہیں بتائے گا کس نے کیا یہ کام. تو یہ جب کہا, یہ دیکھیں ایک منہ سے حق نکلوانے کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو منہ سے حق نکلوانے کو, اس سے پوچھو یہ بتائے گا. اب منہ سے نکل پڑا, یہ کیا بولے گا, اس کی تو زبان ہی نہیں. تو کہا یہی تو کہہ رہا ہوں, جو کچھ بولے گا نہیں, جو اپنے ساتھیوں کو بچا نہیں سکا, تمہیں کیا بچائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کہا. تو اب کیا, اب انہوں نے, اب آیت نمبر 68 میں اس کے بعد کی بات آ رہی, اس واقعے کے بعد. اور سب نے کہا جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کرنا ہے. یعنی ابراہیم کو اب کچھ بنا نہیں, کوئی جواب آئیں بائیں شائیں, تو اب کیا کہا کہ ابراہیم کو جلا دو, یہی کرو اپنے معبودوں کی اگر مدد کرنی ہے. پھر نمرود نے حکم کیا کہ ایک پہاڑ کے سامنے گڑھا بنایا اور اس کی دیوار 60 گز بلند تھی. اس گڑھے کی دیوار 60 گز بلند تھی, اور مہینے بھر تک لکڑیاں جمع کرتے کرتے اس گڑھے کو بھر دیا. اس گڑھے کو مہینے بھر لکڑیاں جمع کری, اور بہت سا تیل تمام ایندھن پر چھڑک کر اس میں آگ لگا دی. اور حضرت خلیل اللہ کی گردن مبارک میں توق, ہاتھ میں ہتھ کڑی اور ڈال کے آپ کو اس میں آگ کی طرف انہوں نے ڈالا. جب کوئی خود بھی پاؤں میں بیڑی ڈالی اور پیڑیاں ڈالی اور منجنیق سے آگ میں ڈال دیا. اور نمرود نے جب ڈالا آگ میں تو اس وقت اس نے 4000 گائیں ذبح کری تھی. نمرود نے 4000 گائیں ذبح کری تھی, قربان کری تھی اس نے. اور جب آگ میں ڈالا تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتائیں. آپ نے فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں. اللہ کو اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 69, اور ہم نے حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردن سلاما علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. یہ آیت ہم نے پہلے ہی بتایا تھا, ایک مرتبہ پھر بھی نوٹ کر لیں. یہ آیت ہائی بلڈ پریشر, تیز بخار, فالج اور اس کے لیے ہائی بلڈ پریشر, تیز بخار اور فالج کے لیے, اور غصے کے لیے, غصے میں 4 چیزیں جو ہائی بلڈ پریشر, تیز بخار, فالج اور غصے کے وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہائی بلڈ پریشر یا فالج کا اٹیک بھی ہو جائے, ہم نے یہ مشاہدے میں دیکھا کہ فالج کا اتنا برا اٹیک ہوا, اور جب پڑھی گئی اس آیت کو, جب پڑھا گیا تو بالکل اعضائے بدن ٹھیک ہو گئے, زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ نہیں رہی. آیت نمبر 69 قلنا یا نارو کونی بردن سلاما علی ابراہیم. ٹھیک ہے, آیت نمبر 79. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو دنیا میں 3 دن تک روئے زمین پر ہر آگ ٹھنڈی رہی تھی, کیونکہ حکم ربی قلنا کہا ہم نے اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور نمرود نے پھر بہت کچھ دیر بعد چاہا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ابراہیم اب معاذ اللہ وہ جل گئے ہوں گے, جب دیکھا تو آگ گلے گلزار بنی, حضرت ابراہیم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں گلوں سے. تو یہ آیت نمبر 71. اور بچا لے گئے ہم انہیں اور لوط کو زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی جہان والوں کے لیے. اب کیا کہا, حضرت لوط کو اور حضرت ابراہیم کو اس زمین کی طرف لے گئے جہاں برکت دی تھی ہم نے
جہان والوں کے لیے. زمین کون سی تھی؟ عراق سے شام کی طرف، یعنی عراق سے ہجرت شام کی طرف، فلسطین کی زمین. اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ عراق میں بھی پیغمبر آئے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط عراق سے شام یعنی فلسطین کی طرف ہجرت کر کر آئے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم فلسطین میں اتر گئے اور حضرت لوط جو ہے وہ دوسرے علاقے میں موتفقات، یہ علاقہ ہے جس کا کیپٹل جو تھا صدوم یا صدومہ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی کہ دونوں مقاموں میں ایک دن اور ایک رات کی راہ تھی. یعنی اس میں فلسطین میں اور حضرت لوط علیہ السلام کے مقام میں ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر تھا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 72. اور عطا فرمایا ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب پوتا، اور سب کو بنایا ہم نے صالحین. یعنی جب حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تو اب ہم نے ان کو اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد پوتا یعقوب دیا، اور سب کو ہم نے صالحین. یعنی یہ ایک بڑی بات ہے کہ نسل در نسل انبیاء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، آپ دیکھیں پے در پے. تو یہاں کہا کہ ہم نے سب کو صالحین بنا دیا اور یہ ہم نے دیا. یہاں حضرت سارہ کا بھی ذکر ہے. کہتے ہیں حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی چچا زاد بہن بھی تھی رشتے میں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم نے، ایک بادشاہ نے جس نے حضرت سارہ کی طرف برا نیت کرنی چاہی تو اسے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ میری بہن ہے. تو اس میں اس لیے کہا تھا بہن ہے. بہن کا رشتہ کیوں بنا کہ چچا زاد بہن تھی چچا کے رشتے سے، اور دوسرا رشتہ اسلامی رشتے سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کا بھائی ہے، تو اس نسبت سے کہا تھا. تو وہ بہن تھی چچا زاد. آیت نمبر 74. اور لوط کو کر دیا ہم نے نبوت و علم اور نجات دی، اور ہم نے انہیں اس آبادی سے دور کر دیا جو بدکاری کرتی تھی. بلا شبہ وہ تھے بد کردار لوگ اور نافرمان. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کو نبوت علم دی اور نجات دی ہم نے ان قوم سے، اس آبادی سے جو بدکار تھے. بلا شبہ وہ لوگ بدکار اور نافرمان تھے. آیت نمبر 76. اور نوح جب کہ پکارا پہلے اس سے تو ہم نے قبول فرمایا اسے، چنانچہ نجات دی ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بڑی سختی سے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا یہاں. اور پھر آیت نمبر 78. اور داؤد اور سلیمان جب کہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں کہ پڑ گئی تھی اس میں لوگوں کی بکریاں، اور ہم تو ان کے فیصلے کے وقت حاضر ہی تھے. اب یہ واقعہ جو یہ پہلے نہیں آیا تو اس کو یہاں بیان کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے، کم عمر تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک چرواہا یعنی ایک بکریوں والا تھا اور ایک زمین والا آدمی تھا. بکریوں والے کی بکریوں نے جا کے اس کی زمین کی فصل کھا لی، تباہ کر دی. اب یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا کہ اس کا حل کریں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی شریعت، جو اس وقت کی شریعت تھی، اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا کہ زمین کا جو مالک ہے اس کو بکریاں وہ لے لے اور وہ اپنا نقصان پورا کرے. اچھا، لیکن اب یہ جب باہر جانے لگے اس فیصلے کو لے کر، تو باہر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ تو کہا یہ فیصلہ ہوا. تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں، ایسا فیصلہ نہیں، آپ کہیں فیصلہ اس طرح کریں مقدمہ تاکہ نقصان کسی کو نہ ہو، فریقین کو. بکریاں، زمین والا اس وقت تک بکریاں رکھے گا اور اس کے دودھ سے نفع حاصل کرتا رہے گا جب تک کہ بکریوں والا اس زمین پر بیج بو کے فصل اتنی اگا کے اتنی کھڑی نہیں کر دے گا جتنی فصل کو بکریوں نے نقصان پہنچایا. اچھا، حضرت داؤد نے بھی اس وقت کی شریعت کے حساب سے فیصلہ کرا، اور حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کرا، آپ ان کے بیٹے تھے، آپ نے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ نے ان پر وحی بھیجی، ان کے دل میں بات ڈالی، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرا کہ اللہ نے ان کے دل بھی ہے. دونوں کا فیصلہ اپنی اپنی جگہ صحیح تھا، اور یہ فیصلہ پھر حضرت داؤد کو بھی پسند آیا. یہی فیصلہ ہوا کہ بکریوں کا مالک اپنی بکریاں زمین والے کے حوالے کر دے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ زمین پر فصل کو اتنا کھڑا نہ کر دے جتنی وہ پہلے تھی، اور اس وقت تک یہ بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ ہو جائے گا تو بکریوں والے کو بکریاں واپس، کسی کو نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ ہو. تو یہ اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے
کہ حضرت سلیمان نے، دیکھیں یہاں واضح طور پہ کہا حضرت داؤد نے اس شریعت کے حساب سے فیصلہ کرا اور حضرت سلیمان نے وحی کے مطابق فیصلہ کرا. اس وقت کی شریعت کے حساب سے داؤد علیہ السلام نے کیا اور سلیمان علیہ السلام نے وحی کے مطابق کرا. ایک جو کسان تھا جس کا زمین تھی اس کا نام تھا ایلیا، اور جو بکریوں والا تھا اس کا نام تھا یوحنا. آپ دیکھیں کرسچنس میں یوحنا نام بہت ملتا ہوگا آپ کو نا. آیت نمبر 79. تو ہم نے سمجھا دیا معاملہ سلیمان کو اور سب کو دے رکھا تھا ہم نے علم، حکومت، علم اور قابو میں کر دیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو کہ تسبیح کریں اور پرند کو، اور کرنے والے ہم تھے. کہا ہم نے سمجھا دیا تھا معاملہ سلیمان کو، جو فیصلہ انہوں نے کرا ہم نے، اور سب کو دے رکھا تھا ہم نے حکومت و علم اور قابو میں کر دیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو. کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے، اتنی خوشحانی تھی آپ کی کہ پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، اڑتے پرندے اپنے آپ کو گرا کر زمین پر تڑپنا شروع کر دیتے تھے، درندے آ جاتے تھے. تو یہ معاملات ہوتے تھے. ہاں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ اور پرندے وجد میں آ جاتے تھے. آیت نمبر 80. اور سکھا دیا تھا ہم نے انہیں ایک تمہارے کام کے پہناوے کی کاریگری، کام کے پہناوے کی زرہ کہ تمہاری حفاظت کرے تم لوگوں کی جنگ سے. تو کیا تم شکر گزار ہو؟ تو کہا ہم نے انہیں سکھائی تھی زرہ بنانے کا علم. حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بناتے تھے اور کہا کہ اس کا علم دے دیا تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ رات کو حلیہ بدل کر آپ لوگوں میں جاتے تھے رات کو، لوگوں سے پوچھتے تھے داؤد کیسا حکمران ہے، تو لوگ بتاتے تھے داؤد اچھا حکمران ہے. تو ایک مرتبہ آپ ایسے ہی گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور داؤد کو بتاؤ کہ داؤد کیسا حکمران، یعنی اللہ نے فرشتے کو وہ تعلیم دی. فرشتہ آیا اور حضرت داؤد جا رہے تھے، پوچھا داؤد کیسا حکمران ہے. فرشتے نے کہا داؤد اچھا تو حکمران ہے، لیکن اگر ایک کام نہ کرے. کہا وہ کام کیا؟ کہا داؤد جو بیت المال سے اپنی تنخواہ لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، وہ نہ لیا کرے. حالانکہ دیکھیں خزانے سے وزراء کی اور بادشاہوں کی تنخواہیں جو ہے وہ لینا کوئی بری بات نہیں، بلکہ تنخواہیں وہیں سے آتی ہیں. لیکن اب یہاں داؤد علیہ السلام تقوی والے، ڈرنے والے، تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں حضرت داؤد آ کے اپنے گھر میں اتنا روئے کہنے لگے یا اللہ مجھے کوئی میرے ہاتھ کا ہنر عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جس کی وجہ سے آپ زرہ بناتے تھے. ایک زرہ آپ 400 درہم میں بیچا کرتے تھے. ہم سے یہی روک دیتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ. صدق اللہ العظیم.